ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے اپنے آپ کو بہت دور رکھو۔ یہ نہیں فرمایا حسد مت کرو، بلکہ فرمایا حسد سے اپنے آپ کو بہت دور رکھو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اور انسانی خوبیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے اپنے آپ کو دور رکھو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اور انسانی خوبیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یعنی حسد انسان کے دین کے لیے، انسان کی فطری خوبیوں کے لیے حسد آگ ہے۔ جس طرح آگ جلاتی ہے لکڑیوں کو، اسی طرح حسد جلاتا ہے انسان کے دین کو اور اس کی فطری خوبیوں کو۔ علماء کرام نے اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ حسد صرف دین ہی کے لیے مضر نہیں، صرف انسان کی باطنی خوبیوں ہی کے لیے مضر نہیں، بلکہ حسد انسان کے اپنے جسم کے لیے، اپنی صحت کے لیے بھی مضر ہے۔ جو شخص حسد والا مزاج رکھتا ہے تو حسد اس کی عمر کو بھی کھا جاتا ہے، اس کی صحت اور توانائی کو بھی کھا جاتا ہے۔ ایک مشہور عالم ہے، جس طرح فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ، یہ مشہور ہیں۔ عربی ادب کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے جس کا نام ہے اسمعی، امام اسمعی۔ یہ عربی ادب کے لیے عرب کے دیہاتوں کا سفر کرتے تھے، ان کے محاورات کو سمجھتے تھے، ان کی فصاحت و بلاغت کو ان سے سمجھ کے پھر تحریر کرتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک دیہات میں میرا جانا ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا ہے، مجھے بتایا گیا کہ اس کی عمر ہے 107 سال، اور 107 سال کی عمر میں بھی وہ ایسے ہی صحت مند ہے جس طرح عام لوگ ہوتے ہیں۔ تو مجھے ان سے ملنے کا بڑا اشتیاق ہوا۔ میں ان سے ملا تو واقعتاً 107 سال کی عمر میں واقعتاً وہ صحت مند اور تندرست تھے، انہیں کوئی بیماری نہیں تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ تو انہیں بڑا مختصر جواب دیا، ترکت الحسد فبقی الجسد۔ میں نے حسد کو چھوڑا تو میرا جسم اور میری صحت باقی رہی۔ میں نے حسد کو چھوڑا تو میرا جسم اور میری صحت باقی رہی اور میری عمر لمبی ہو گئی۔ تو حسد چھوڑنے سے عمر لمبی ہونے کا مطلب کہ حسد عمر کو بھی کھا جاتا ہے، حسد صحت کو بھی کھا جاتا ہے، حسد انسان کے جسم اور وجود کو بھی کھا جاتا ہے۔ حسد کیسے ختم ہو؟ حسد کے ختم کرنے کا وہی طریقہ ہے جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے حوالے سے فرمایا کہ جس شخص کے غیبت کرنے کو دل چاہتا ہو یا جس کی تم نے غیبت کی ہو، اس کے لیے تم استغفار کرو، دعا کرنا شروع کرو۔ دعا کرنے کو دل نہیں کرے گا اور جبری طور پر آپ دعا کرو گے
تو دعا کرتے کرتے اللہ تعالیٰ جو اس کی نفرت آپ کے دل میں ہے اس نفرت کو اللہ تعالیٰ محبت سے بدل دے گا۔ تو جس کا حسد آپ کے دل میں، میرے دل میں آ رہا ہو، کسی کے دل میں آ رہا ہو، تو طریقہ یہی ہے کہ حسد ایک بیماری ہے، ایک آگ ہے جو میرے دل میں لگ گئی۔ اس کو بجھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے بجھانے کا طریقہ یہ کہ میں فوراً اس کے لیے دعا شروع کر دوں کہ جس بنیاد پہ مجھے حسد ہو رہا ہے اسی کے خلاف میں دعا کرنا شروع کر دوں۔ مثلا اس کو ایک اچھی چیز مل گئی، مجھے حسد ہو رہا ہے، اے اللہ اس کو ایک نہیں، اللہ کئی دے دے، اے اللہ اس کو خوب ترقی دے، اے اللہ اسے خوب کامیابی دے، اے اللہ مجھ سے بڑھا کے اللہ تو اسے عطا فرما۔ اب دل نہیں چاہے گا، لیکن بار بار اپنی صحت کو، اپنے دین کو، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جب انسان دعا کرے گا، دعا میں لگ جائے گا، تو شیطان کا جو وسوسہ ہے اور یہ متوجہ ہونے والی یہ بیماری ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ برحمتك يا ارحم الراحمين۔